بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي شرع لنا الإسلام وأحل حلالا وحرم حراما وجعله سهما سهلا سمحا واسعا ولم يجعل له ضيقا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ الطیبین الطاہرین إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز پاسبان ملت علماء کرام اور دیگر برادران اسلام، معزز سامعین اعظام اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس کائنات کے اندر زندگی گزارنے کے لیے 1000 انواع کی مخلوقات پیدا فرمائی. اللہ رب العزت نے اپنی مشیت سے، اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے اس عالم کو بنایا اور اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 1000 قسم کی 1000 انواع کی مخلوقات پیدا فرمائی، جن میں سے 400 قسم کی مخلوقات زمین کے اوپر اور 600 قسم کی مخلوقات زمین کے اندر ہے. 400 علی العرش و 600 فی البحر. 400 قسم کی زمین کے اوپر ہیں اور 600 قسم کی زمین کے اندر ہیں، سمندروں میں. اللہ رب العزت نے ان تمام قسم کی مخلوقات میں سے انسان کو مخصوص کیا اور اللہ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو شرافت عطا فرمائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنو آدم کو مکرم بنایا. پھر ان تمام بنو آدم میں سے، تمام انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے تخصیص فرمائی ہے اہل ایمان کی. اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے
تمام مخلوقات میں سے انسان کو مخصوص کیا اور تمام انسانوں میں سے اللہ نے مسلمانوں کو مخصوص کیا. پھر ان تمام مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کو مخصوص کیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے ہیں؟ یعنی تمام انسانوں میں سے مخصوص، تمام مسلمانوں میں سے مخصوص قسم کے کتنے لوگ ہیں جو انبیاء کی فہرست میں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا 1,24,000. پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ان 1,24,000 میں سے اللہ نے کتنوں کو مخصوص کیا؟ یعنی نبیوں میں سے رسول کتنوں کو بنایا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا 313. معلوم ہوا کہ 1,24,000 میں سے اللہ نے خاص کیا 313. پھر 313 میں سے اللہ رب العزت نے خاص کیا 4 کو. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے ایمانی بھائیوں، پھر ان چاروں میں سے اللہ نے مخصوص کیا ہے ایک ذات کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی اللہ نے بہت سی امتیں پیدا فرمائی، ان تمام امتوں میں سے اللہ نے مخصوص کیا ہے اس امت کو. اسی طریقے پر اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ضرورت دین پورا کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے چھوٹی بڑی 104 کتابیں نازل فرمائی. ان 104 میں سے اللہ رب العزت نے مخصوص کیا 4 کو، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم. ان 4 میں سے پھر اللہ نے مخصوص کیا ہے ایک کو، یعنی قرآن کریم. تو معلوم ہوا کہ تمام کائنات میں سے سب سے زیادہ مخصوص منتخب ذات ایک ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام امتوں میں سے مخصوص امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے. تمام کتابوں میں سے مخصوص کتاب یہ ایک کتاب ہے جس کو قرآن کریم کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اللہ نے نازل کیا. یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی سایہ نشان بولا ہے، اس کو اپنی سایہ نشان پڑھا ہے، اور یہ لوح محفوظ کے اندر اللہ کے حکم سے محفوظ ہوا. وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے دیا گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں. یہ نہایت درجے اہم ہے، کیونکہ جس ذات پہ نازل ہوا وہ ذات ساری کائنات کا خلاصہ ہے، وہ ذات سارے انسانوں میں اچھی ذات ہے. تو جو قرآن اس ذات پر نازل ہوا، وہ قرآن بھی ساری کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس قرآن پر ایمان لائے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی رسالت کو قبول فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے
لکھی لکھائی تیار کری ہوئی اپنی کتاب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، لیکن بھائیو یہ قرآن کریم جس کو یہ بچے چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور جس کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں، جس کو علماء کرام مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں، مکاتب کے اندر پڑھاتے ہیں، مساجد کے اندر پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم کے اندر قرآن کریم کی معنی بیان کیے جاتے ہیں، قرآن کریم کی تفاسیر بیان کی جاتی ہے، مراد باری تعالیٰ بیان کی جاتی ہیں، مکاتب میں، مدارس میں، چھوٹے مدارس میں میرے ایمانی بھائیوں اس قرآن کے الفاظ کو یاد کرایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم آج آپ کے بچے بھی یاد کر رہے ہیں، کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اس کو یاد کیا ہے، صحابہ کرام نے اس کو حفظ کیا ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر غار حرا سے آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور وہ میرے پاس میں یہ آیتیں لے کر آیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جو وحی نازل فرمائی ہیں سورہ علق کے شروع کی پہلی وحی میں 5 آیتیں آئی ہیں، اللہ نے ان 5 آیتوں میں سب سے پہلے سب سے اول وحی کے اندر 5 آیتوں میں اللہ نے لفظ اقرا پڑھو پڑھو اس کو 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ میں استعمال کیا ہے، جس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ یہ قرآن کریم پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو۔ پہلا اقرا کس کے لیے آیا؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے قلب اطہر پر اتر رہا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ کے نبی کے قلب پہ اتر رہا ہے۔ اللہ کے نبی اب سے پہلے پڑھنا نہیں جانتے، اللہ کے نبی علیہ السلام اب سے پہلے لکھنا بھی نہیں جانتے، آپ کہیں پڑھنا نہیں سیکھے، کہیں لکھنا نہیں سیکھے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، جب آپ کو کہا گیا کہ پڑھو، حضور نے عذر کیا مانا بقاری کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دبوچا، سینے کے لگا کے دبوچا اور پھر کہا، پھر آپ کو دبوچا، پھر کہا، ایسے ہی 3 مرتبہ کرنے کے بعد میں پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کہ اے نبی، اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، آپ پڑھو اس اللہ کے نام سے جو نہایت درجے بڑی قدرت والا ہے، جو انسان کو بنانے والا ہے۔ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علق سے بنایا، اس کی اتنی قدرت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے اللہ نے انسان کو 7 مرحلوں سے گزار کر بنایا ہے، 7 مرحلوں سے انسان گزر کے بنا ہے، مٹی سے بنا، سلالۂ مٹی سے بنا، اور پھر اللہ رب العزت نے علقہ بنایا، علقہ کے بعد میں مضغہ بنایا، مضغہ کے بعد میں اللہ نے ہڈیاں چڑھائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت بنایا، اور اللہ نے ایک انسان تیار کر دیا اس میں روح ڈالتے ہوئے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے میرے نبی، اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو، جو رب انسان کو ایک بے جان نطفے سے بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو پڑھانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 5 آیتوں کو پڑھا اور وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، کہا کہ اللہ نے آج مجھے ایک فرشتہ بھیجا ہے اور وہ مجھے یہ سنا کے گیا اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مدلیل علی ھذا، کہ محمد کیونکہ دونوں میں دوستی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابو بکر دونوں قریب قریب ہم عمر ہیں، 2 سال کا فرق ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بڑے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال چھوٹے ہیں، دونوں قریب قریب ہیں، دونوں کے اندر دوستی ہے، دونوں قریشی ہیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں وقت گزارتے ہیں، دونوں میں دوستانہ تعلق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی عمر 16 سال تھی، اس وقت ایک سفر فرمایا ملک شام کی طرف، اور وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر بحیرہ راہب کو پوچھی، اس نے آپ کو کیا تعبیر بتائی؟ یہ کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے شہر مکہ میں ایک نبی پیدا ہوگا، وہ نبی آخری نبی ہوگا، ہماری کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے، اور جو آپ نے خواب دیکھا اس کا بھی ذکر آیا ہے، اور سنو انت وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد مماتہ، کہ آپ اس کی زندگی میں اس کے سب سے پہلے وزیر بنیں گے، اور ان کے مرنے کے بعد، ان کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد میں آپ سب سے پہلے ان کے خلیفہ بنیں گے۔ اور اس راہب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی تاکید کر دی کہ آپ یہ خواب کسی کو مت بتانا، کیونکہ اگر آپ خواب کو ظاہر کرو گے تو لوگ تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں فَأَسَرَّتْهَا مِنَ الْقَائِنَاتِ كُلِّهَا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو پوری کائنات سے چھپایا اور کسی کو نہیں بتایا۔ عمر گزرتی رہی، اللہ کے نبی 18 سال سے 20 سال کے ہوتے ہیں، ابو بکر 2 سال پیچھے چل رہے، اللہ کے نبی آج 40 سال کے ہوتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا کہ مجھے رسول بنا دیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رسول بنا دیا گیا، تو ابو بکر نے پوچھا مت دلیل والا ہاذا، کہ اس بات پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ مجھے دلیل بتاؤ۔ میرے ایمانی بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے ابو بکر، رؤیاک الذی رأیت فی الشام، تیرا وہ خواب میری صداقت کی دلیل ہے جو آپ نے ملک شام میں کبھی دیکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑ گئے اور فوراً آپ کی بغل بھر کے سینے سے چمٹا لیا اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ پر ایمان لے آئے اور یہ کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ خواب زندگی میں دنیا میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ میرا خواب بھی بتا دیا۔ تو بھائیو، قرآن کریم بہت اہم کتاب ہے، اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتری ہے۔ تمام انسان خسارے ٹوٹے میں ہیں، مگر وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو سن کر ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں پہ چلے، ایمان کے مطابق زندگی گزاری، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے پہلی کتابیں بھی نازل کی ہیں، عطا فرمائی ہیں اپنے نبیوں کو، لیکن بھائیوں آج دنیا میں اگر کوئی صحیح کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، توریت دنیا میں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انجیل دنیا میں ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، باقی اور کسی کتاب کا اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر رد و بدل کر دی گئی ہے، ان میں تحریف کر دی گئی ہے، ان میں تغیر کر دیے گئے ہیں۔ آج وہ اللہ کی کتاب کہلانے کے لائق نہیں ہے، نام باقی ہے، جو اس کے اندر مضامین اللہ کی طرف سے تھے آج وہ عنوان ویسے باقی نہیں۔ بس یہی ایک کتاب ہے جو باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس
قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے بھائیوں نازل کیا اور حفاظت کی ذمہ داری لے لی تو اب یہ قرآن دنیا سے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ دنیا میں جن لوگوں نے قرآن کو مٹانے کی محنتیں کی ہیں وہ مٹ گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے، آج ان کے نام نشان باقی نہیں ہیں۔ آج بھی جو دنیا والے جو ظالم قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش میں ہیں انشاءاللہ وہ مٹ جائیں گے اور قرآن کریم نہیں مٹے گا۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں سے کس چیز کی حفاظت کرتا ہے؟ بھائیو قرآن کس کا نام ہے؟ قرآن الفاظ اور معنی دونوں چیزوں کا نام ہے۔ اللہ ان الفاظ کی بھی حفاظت کرے گا اور اللہ معنی کی بھی حفاظت کرے گا۔ الفاظ کی حفاظت کیسے کر رہا ہے اللہ؟ ان چھوٹے چھوٹے میرے بچے اور بچیوں کے ذریعے سے اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ بھائیو سورت ضلع میں گجرات کے اندر آپ کو عجیب و غریب قصہ بتاؤں۔ ایک بچی ہے، بچہ نہیں لڑکی ہے اور 12 سال کی عمر ہے، چھوٹی سی بچی ہے، 12 سال کی عمر ہے اور عجیب اللہ کی قدرت تو دیکھیے کہ وہ بچی آنکھوں سے بھی نابینا ہے اور حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ نے جو وعدہ کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کے الفاظ کی حفاظت کروں گا، کیسے ان بچے اور بچیوں کے دلوں میں محفوظ فرما کر اللہ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کا ایک لفظ غلط پڑھے گا تو انشاءاللہ پیچھے کھڑا ہوا سننے والا چھوٹا سا بچہ بھی اس کو چلنے نہیں دے گا، اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا لو ان شیخ المہوی تغیر نکتۃ فی القرآن لیرد علیہ الصبیان، لو ان شیخ المہوی تغیر نکتۃ فی القرآن لیرد علیہ الصبیان، کہ اگر کوئی بہت بڑا شیخ قرآن کریم کے اندر غلطی کرتا ہے، ایک نقطے کی بھی تبدیلی کرتا ہے، تا کی جگہ سا پڑھتا ہے، سا کی جگہ تا پڑھ دے، جیم کی جگہ ہا پڑھ دے، ہا کی جگہ جیم پڑھ دے، ہا کو جیم بنا دے، تو میرے ایمانی بھائیو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کو پڑھنے نہیں دیں گے، اس کی تسبیح کریں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس قرآن کے لفظ لفظ کی میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ اللہ معنی کی بھی حفاظت کرے گا۔ معنی کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ بھائیو دیکھو، آپ کتابوں کو دیکھو، مدارس میں جا کے دیکھو، کتب خانوں میں دیکھو کہ اللہ کے نیک بندوں نے کیسے قرآن کریم پر محنتیں کی ہیں۔ احادیث کے سہارے سے، اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت و استعداد کے سہارے سے قرآن کریم کی اللہ کی مرادیں بیان کی ہیں۔ قرآن کریم میں کیا معنی ہے اس کو بیان کیا ہے اور معارف کو بیان کیا اور سلوک کے جو مسائل قرآن سے مستنبط ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ آج قرآن کریم لفظوں سے بھی محفوظ ہے، قرآن کریم معنی سے بھی محفوظ ہے، قرآن کریم معارف سے بھی محفوظ ہے۔ جو قوم، جو لوگ، جو امت قرآن کریم سے جڑے گی، قرآن پہ عمل کرے گی، قرآن کو پڑھے گی، قرآن کو پڑھائے گی، اللہ کی قسم وہ امت بھی محفوظ رہے گی قرآن کریم کی برکت سے۔ جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے ہی یہ امت بھی محفوظ ہوگی۔ بھائیو آج جو بھی حالات ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اپنی بدمانی زندگی گزارنی شروع کر دی، قرآن کے ساتھ میں ہم نے غفلت والا معاملہ کیا۔ اس لیے اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر ہے، اللہ کی طرف سے حالات ہمارے اوپر ہیں۔ آپ قرآن کو دل سے لگائیے، قرآن کی عزت کیجئے، قرآن کا ادب کیجئے، قرآن کا احترام کیجئے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو بھی ثواب، قرآن کی عزت کریں گے تو بھی ثواب۔ قرآن پڑھنے والے علماء، پڑھنے پڑھانے والے جو علماء ہیں ان کا آپ ادب احترام
کریں گے اللہ تو بھی آپ کو نوازے گا، تو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ہمارے اکابرین میں، ہمارے علماء میں ایک حضرت ہے مولانا عاشق الہی میرٹھی نور اللہ مقدہ گزرے، ابھی قریب کے علماء میں گزرے ہیں، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا ہے، ہجرت فرما گئے تھے یہاں سے۔ قرآن کریم کا اتنا ادب ان کے اندر تھا، فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ کبھی حافظ قرآن کی طرف وہ پیر کر کے بھی نہیں بیٹھتے، قرآن کی طرف نہیں، حافظ قرآن کی طرف، کہ اللہ نے اس کے سینے میں قرآن رکھا ہے، اس کی طرف پیر کیسے پھیلاؤں؟ تو بھائیو، اللہ نے اس قرآن کریم کے ادب کا کیا انہیں صلہ عطا فرمایا۔ جب انتقال ہو گیا، قبر میں دفنا دیے گئے، ایک زمانے کے بعد میں، چونکہ عربستان میں قبروں کی ترتیب ایسے نہیں جیسے ہمارے یہاں ہیں، وہاں جنت البقیع میں جا کے دیکھو آپ، وہاں قبریں تیار بنی ہوئی ہیں، وہاں کھودنی نہیں پڑتی ہر مرتبہ، وہ تیار کر کے ان کے اوپر ڈھکن رکھے ہوئے ہیں اور قبر کے اوپر نمبر پڑا ہوا ہے، جو آدمی جس قبر میں دفنایا جاتا ہے اس کا سارا ریکارڈ وہاں حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ تو جب ترتیب چلتے چلتے یہ لائن پوری ہو جائے گی، پھر شروع سے شروع کر دیں گے، پھر ادھر سے شروع کریں گے، دوسری میت کو اس میں رکھیں گے۔ تو جب ایسے ہی ترتیب شروع سے آئی تو قبر کو کھولا گیا، دیکھا گیا کہ اس قبر کے اندر جس آدمی کو سالہ سال پہلے دفنایا من وعن وہ ایسے لیٹا ہوا ہے جیسا کہ اب بھی ان کو دفنا کے گئے، ان کا کفن بھی میلا نہیں، ان کا بدن پہ کوئی اثر نہیں، جیسا کہ ابھی میت کو لٹایا ہے ایسے لیٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کھولا، تعجب کرنے لگے کہ اللہ یہ کس کی قبر ہے، یہ کون اتنا نیک اللہ کا ولی ہے؟ تو بھائیوں تحقیق کی گئی، کیوں کیسے تحقیق کی گئی کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس تاریخ کو یہاں پر کس کو دفن کیا گیا اور اس سال میں کون کون دفن کیے گئے۔ بھائیو تحقیق کرنے کے بعد میں علماء فرماتے ہیں کہ پتہ لگا کہ یہ آدمی وہ ہے جو مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی نور اللہ مقدہ، اللہ نے ان کو یہ بدلہ کیوں عطا فرمایا کہ قرآن کریم کا اتنا ادب کرتے تھے کہ قرآن کریم کے حافظ کی طرف کبھی پیر نہیں پھیلاتے۔ بھائیو علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں جو ہے ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ کن لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حافظ قرآن کا حافظ ہونے کی وجہ سے ادب کیا ہو، اسے عزت دی ہو، اللہ آٹومیٹک ان کی طرف اس کے ہاتھ کو ڈالے گا۔ یہ نہیں کہ وہ قریبی رشتہ دار ہے اور اسے ذلیل کرتا ہے، ارے کیا حافظ بنا ہے، کیوں حافظ اپنے بچے کو بنایا ہے، اسے کیا ملے گا؟ میرے بھائیو جو توہین اس طرح کرے گا وہ اس زمرے میں شامل نہیں ہوں گے۔ جو ذلیل کرے گا حافظ قرآن کو، جو ادب کرے گا، جو احترام کرے گا، اللہ رب العزت کل قیامت میں احترام کی وجہ سے ان کے ساتھ میں معاملہ فرمائیں گے کہ لوگ کھڑے ہیں پریشان ہیں، جنت کے بجائے جہنم کا فیصلہ ان لوگوں کے اوپر ہو چکا ہے، یہ انتظار میں ہے کہ لوگ جماعت در جماعت جنت میں جا رہے ہیں اور ہمارے لیے تو فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے۔ اب ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ایک حافظ قرآن کو اللہ بلائیں گے اور کہیں گے دیکھو وہ لائن میں کھڑے ہیں، ان میں سے جس کو تو چاہے ان میں سے 10 کو نکال لے۔ میرے بھائیو یہ حافظ قرآن اپنی سفارش کے ذریعے اس قرآن کریم کی عظمت و برکت کی وجہ سے جن لوگوں پر واجب ہو چکی ہے جہنم، اللہ کے فضل سے ان کو جنت میں لے جائے۔ بھائیو اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچے کو عامل قرآن بناؤ، ان کو سمجھاؤ، اپنے آبادی کے اندر مکاتب کا جال بچھاؤ۔ ہمارے جیسے اس بدن کو باقی سلامت رکھنے کے لیے روح کی ضرورت ہے،
ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، ایسے ہی سمجھ لو ہمارے دین کو باقی رکھنے کے لیے ان مکاتب کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی ضرورت ہے۔ ان کی مدد کرو جان سے، مال سے، مشوروں سے، اور اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کے لیے خوب ترغیب دو۔ دنیا کی تعلیم بھی پڑھاؤ، لیکن دنیا کی تعلیم سے پہلے آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات قرآن سے انسیت کریں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آج کے پرشوکت جلسے کو جو ان حضرات نے قائم کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور آنے والے علماء کرام کی آمد کو اللہ آپ کے گاؤں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ بڑے بڑے علماء کرام ابھی بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، وہ حضرات بیان کریں گے۔ میں تو ایک تمہید کے طور پر، ان حضرات کے شاگردی کے طور پر آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے آیا ہوں۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔